السلام علیکم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو موڈز آف پریزنٹیشن. کل آپ نے دیکھے میڈیمز آف پریزنٹیشن. میڈیم مینز ذریعہ, موڈ مینز ویز. واٹ آر دا ڈفرنٹ ویز آف کنویئنگ اور ڈلیورنگ اے پریزنٹیشن. سو دا کوشچن از واٹ آر دا ڈفرنٹ موڈز آف ڈلیوری اور پریزنٹیشن, یعنی کہ پریزنٹیشن دینے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. So there are 4 modes of delivery that can be used for making a presentation: extemporaneous, manuscript یا پھر reading, impromptu and memorization. extemporaneous میں سیم اسی طرح ہے جیسے ایک ٹیچر کلاس میں لیکچر دیتی ہیں کہ کچھ پوائنٹس بورڈ پہ لکھے اور اس کے بارے میں اسپیکر نے جیسے کچھ نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو پریزنٹیشن کو ریہرس کرتا ہے اسپیکر, اور وداؤٹ پیپر ریڈنگ, وداؤٹ میمورائزیشن, یا پھر ایسے بھی نہیں ہوتا کہ کمپلیٹلی ان پریپیئرڈ آ گیا ہے, تھوڑا سے پریپریشن کے ساتھ ان پوائنٹس کو وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آڈینس کو پریزنٹ کرتا ہے. اور پریزنٹیشن میں ایک اسپونٹینیٹی آتی ہے, یعنی کہ ایک یو کین سے اسپیڈ ہوتی ہے, ایک خود بخود پریزنٹیشن اس کی ہوتی جاتی ہے, بالکل ایسے ہی جسٹ لائک دا لیکچر آف اے ٹیچر ان اے کلاس. So in extemporaneous mode the speaker doesn't have to learn every word, ہر چیز کا رٹا, ہر ورڈ یا سینٹینس. So in extemporaneous mode the speaker doesn't has to learn every word or line by rote, ہر چیز کو یاد نہیں کرنا ہوتا, رٹا نہیں لگانا ہوتا, اور لیکن پھر بھی پریپریشن ضرور چاہیے ہوتی ہے. بغیر کچھ پڑھے ہوئے, بغیر کچھ پریپیئر کیے ہوئے آ کے ایسے ہی نہیں آپ پریزنٹ کر سکتے. سو دس واز دا فرسٹ میتھڈ, ایکسٹیمپورینیس میتھڈ, اینڈ دس از دا موسٹ ایکسٹینسولی یوزڈ میتھڈ. دس از دا میتھڈ یوزڈ بائی لیکچررز, ٹیچرز, بائی پریزنٹرز ڈیورنگ سیمینارز, بائی دا person who is giving that presentation. Next method is reading method اور manuscript method. اس میں پیپر ریڈنگ کی جاتی ہے, جیسے بہت دفعہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ پیج پہ لکھوا کے لاتے ہیں اور وہ they just do the reading, اور اس میں انہیں یاد بھی نہیں کرنا پڑتا اور کچھ بھی رٹا نہیں لگانا ہوتا, نہ پریپریشن بھی نہیں چاہیے. بس ایک دفعہ ریڈنگ ہی اگر پیپر کی کر لی ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس ورڈ کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے, تو دس میتھڈ از دا موسٹ ایزی میتھڈ بیکاز دا پرسن جسٹ ہیز ٹو ڈو پیپر ریڈنگ. اور اس کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ لیکن بس اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیپر ریڈنگ کا بھی پھر ایکوریٹ ہے, یہ بہت ایزی ہے, اس میں کچھ بھی پریپیئر نہیں کرنا پڑتا. لیکن ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو جاتا ہے, دیر از نو پراپر آئی کانٹیکٹ اور وربل کمیونیکیشن بٹوین دا اسپیکر اینڈ دا لسنرس, کہ بولنے والا جو ہے اس کا کوئی وربل کانٹیکٹ, نان وربل کانٹیکٹ نہیں ہوتا, اور یہاں پہ ہونا چاہیے نان وربل کمیونیکیشن, سوری وربل تو بولنے کو کہتے ہیں, یہ نان وربل کمیونیکیشن نہیں ہوتی, یا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس کا اسپیکر کا سننے والوں کے ساتھ. So you can take a picture of this. So in manuscript presentation, in manuscript presentation, material is written out and the speaker is supposed to read it out aloud word by word. The speaker is not supposed to memorize the speech and then recollect it. He just has to do paper reading. For effective use of this mode, the speaker should go through the material several times until he becomes absolutely familiar with the text. Manuscript presentation is a permanent and accurate record of whatever the speaker has to say, but a disadvantage is that there is no proper eye contact or non-verbal communication between the speaker and the listeners. The third method is impromptu, اور یہ وہ میتھڈ ہے جو بغیر کسی تیاری کے اچانک ہی آ کے کوئی اسپیکر ڈلیور کرتا ہے اپنی اسپیچ, کوئی موقع ایسا جو اچانک ہی پڑے جس کا دوسرے کو نہ پتہ ہو. سو ان دس موڈ آف ڈلیوری دا اسپیکر ڈلیورز دا پریزنٹیشن وداؤٹ اینی پریپریشن. بغیر کسی تیاری کے اسپیکر آ کے پریزنٹیشن دیتا ہے یا ڈلیور کرتا ہے اپنی اسپیچ. دس موڈ آف ڈلیوری از یوزڈ وین دا اسپیکر ہیز ٹو ڈلیور این انفارمل اسپیچ وداؤٹ پریپریشن. کہ ایک انفارمل اسپیچ ہوتی ہے جیسے ڈنر پارٹی ہو گئی, فیئرویل اسپیچز ہو گئی, مین آف دا میچ اسپیچز ہو گئے, ونر آف اینی کانٹیسٹ, اس کو پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ میں جیتوں گا, اس کو اسی ٹائم ہی پتہ چلتا ہے اور وہ ان پریپیئرڈ ہو کے اسی ٹائم اچانک ہی کچھ بولتا ہے.
ان کیسز میں بھی ایون کہ اگر تھوڑا سا کسی کو پتہ ہو کہ کچھ موقع ہوگا مجھے بولنا پڑے گا تو اکثر ہی لوگ کچھ نہ کچھ پریپیئرڈ ہوتے ہی ہیں. بہرحال یہ یوزلی مین آف دا میچ اسپیچ آپ دیکھ لیں یا فیئر ویل اسپیچ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کچھ بولنا پڑ سکتا ہے تو لوگ یوزلی تھوڑی سی پریپریشن پھر بھی کر کے آئے ہوتے ہیں. بٹ دس از ناٹ لائک ایکسٹیمپورینیس کہ باقاعدہ ایک لیکچر کی طرح پریپیئر کیا ہوا ہو یا پھر پیپر ریڈنگ ہو یا پھر یہ جو ہے یہ نیکسٹ ہے میمورائزیشن. میمورائزیشن مینس کہ بائی روٹ رٹا لگا کے ایک ایک لائن اور ایک ایک ورڈ کو یاد کرنا. In this method of presentation, the speaker learns every word and line of the speech by rote. This method is difficult for most speakers as only a few people can memorize the entire speech. کچھ ہی لوگ ہیں جو اتنی لمبی لمبی تقریریں یاد کر سکتے ہوں. So in this method the speech is written beforehand اور اس طریقے میں اسپیچ پہلے سے لکھی جاتی ہے اور اس کو پھر یاد کیا جاتا ہے. and memorized thoroughly before the final presentation. فائنلی پریزنٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو پہلے یاد کیا جاتا ہے. A disadvantage of this method is that the speaker gets nervous if he forgets even a word or a sentence. یہ تو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر بولنے والے کو ایک ورڈ ایک سینٹینس یا پیراگراف ہی بھول جائے تو that speaker becomes nervous. That's all.